چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو ہوئی تھی سند کے حوالے سے، سرٹیفکیٹ کے حوالے سے. بہت سے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ سر سرٹیفکیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو میں نے سوچا کہ ابھی آپ لوگوں کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے. آج دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہے نا، 31 دسمبر. تو آپ لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری سند ہے، ہماری علمی سند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو چین ہے ہماری، وہ ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور دوسرا آپ لوگوں کو جو کورس آپ نے کمپلیٹ کیا ہے عربک گرامر کا، تو اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے. پہلے ہمارے ہاں مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھائی جاتی تھی نا، تو وہ اس کی پوری سند جو ہے وہ استاد صاحب بیان کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ اسناد کا مطلب چین آف نیریٹرز کا ذکر مطلب پس منظر میں چلا گیا. ہمیں یاد ہے جب ہم نے مدرسے میں مشکات شریف پڑھی تھی، تو ہمارے جو استاد صاحب تھے مولانا رحمۃ اللہ صاحب، تو انہوں نے پھر اپنی سند بیان کی تھی کہ میں نے مشکات فلاں استاد سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے مشکات شریف پڑھی، اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھی، اور صاحب کتاب تک وہ پوری سند پہنچاتے تھے. تو جن استاد سے آپ بخاری پڑھتے تھے، تو وہ بھی پھر اپنی سند کیا کرتے تھے، امام بخاری تک پہنچا دیتے تھے. پھر امام بخاری کی بات تو سندیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو بیسیکلی 2 اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے فقہ میں. 2 اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے. ایک تو حنفی اسکول آف تھاٹ، اس کا مرکز کوفہ تھا. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا یہ عصری اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے. عصری، اثر سے، یعنی جو آثار کے اوپر، آثار صحابہ، اس کے اوپر اپنی بنیاد رکھتا ہے. اس کا مرکز مدینہ تھا. تو ہماری جو چین ہے وہ یہ عصری اسکول آف تھاٹ کی چین ہے. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب، بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب سے پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کے آگے ایک آزاد کردہ غلام تھے، نافع. امام نافع نے پھر عبداللہ بن عمر سے علم حاصل کیا. بہت معروف ہیں امام نافع جو ہے، یہ گولڈن چین بھی بولتے ہیں. ہاں، اس کو گولڈن چین بھی بولتے ہیں. امام نافع کے شاگرد تھے امام مالک. امام مالک جو مالکی اسکول آف تھاٹ کے بانی ہیں. امام مالکی اسکول آف تھاٹ زیادہ تر فالو کیا جاتا ہے افریقہ میں. افریقن کنٹریز اکثر مالکی ہیں، اور ادھر جو ہمارے ہاں یہ دور کے بلاد اسلامیہ کے جو ممالک ہیں، یہ الجزائر، تیونس، مراکش، لیبیا، تو موریتانیہ، یہاں پہ بھی مالکی اسکول آف تھاٹ بہت زیادہ ہے. تو زیادہ تر افریقن کنٹریز زیادہ تر مالکی ہیں. تو امام مالک نے پھر کتاب لکھی تھی موطا امام مالک. حدیث کی کتاب ہے جو آج ہمیں مل بھی جاتی ہے. تو امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ یوں کہہ لیں کہ 2 واسطے ہوتے ہیں. امام مالک امام نافع سے نقل کرتے ہیں، اور امام نافع عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر ڈائریکٹ بھی نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹ بھی نقل کرتے ہیں، لیکن اپنے والد صاحب کے واسطے سے بھی نقل کرتے ہیں. جیسے حدیث جبریل ہے، وہ اپنے والد کے واسطے سے نقل کی ہے. تو اللہ کے رسول کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر ہیں، پھر امام نافع ہیں، پھر اس کے بعد امام مالک ہیں. امام مالک تو امام مالک ہیں، سب کو پتہ ہے. امام مالک کے شاگردوں میں امام شافعی ہیں. انہوں نے ایک اور اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی، امام شافعی. ٹھیک ہے. مدنی بغدادی، ہاں، یہ اس لیے کہ سینٹر چینج ہو رہا ہے. ابھی تک مدینہ سینٹر تھا، ابھی تک مدینہ سینٹر تھا. ٹھیک ہے. یعنی آپ سلم بھی مدینہ میں، حضرت عمر بن خطاب کا جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل مدینہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کی لائف بھی مدینہ میں گزری، امام نافع کی بھی مدینہ میں گزری. امام مالک بھی مدینہ کے ہی عالم تھے. امام مالک کی ساری زندگی مدینہ میں گزری. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر مدینہ سے باہر قدم نہیں رکھا. ٹھیک ہے. ہاں، وہ تو حج تو ایک علیحدہ بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مدینہ سے باہر قدم نہیں رکھا. ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی ہیں. تو امام شافعی نے مدینہ میں آ کے علم حاصل کیا تھا امام مالک سے، اور پھر یہ بغداد میں گئے. بغداد کے بعد امام شافعی پھر مختلف علاقوں میں گئے، مصر میں بھی گئے. اس لیے مصر میں شافعی فقہ بہت پھیلی. انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر وغیرہ، یہ سارے شافعی المسلک ہیں، شافعی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. تو امام شافعی جو ہے
وہ مدینہ میں آئے تھے امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بغداد میں گئے. تو بغداد میں پھر امام احمد بن حنبل نے ان سے علم حاصل کیا. تو امام احمد بن حنبل ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ تھا، یعنی ایک دوسرے کے شاگرد بھی ہیں اور انہوں نے ایک اور اسکول آف تھاٹ کی بنیاد بھی رکھی. جیسا کہ ہمارے ہاں سعودی عرب میں، گلف کنٹریز میں زیادہ تر حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا جاتا ہے. پھر امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد تھے ابو بکر المروزی، تو یہ مروزی اصل میں یہ ایک شہر تھا ماوراء النہر کا. ماوراء النہر کسے کہتے ہیں؟ آپ کی فقہ کتابوں میں نا اس کا بڑا جو ہے وہ ایک اس اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے، ماوراء النہر. اصل میں ایک تو خراسان کا علاقہ تھا. خراسان کا علاقہ یہ ہے کہ ایران کا، اور یہ جو ایران اور اسی طرح سے کچھ افغانستان کا علاقہ، یہ بیسیکلی خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا. اور یہاں پہ آگے پھر دو دریا ہیں، دریائے آمو، سیہون اور جیہون کہتے ہیں، دو دریا. تو دریائے آمو سے اس پار جو علاقہ تھا اس کو ماوراء النہر کہتے تھے. اس میں یہ جو سینٹرل ایشیا کی یہ جو ریاستیں تھیں جو روس سے آزاد ہوئیں، تو یہ زیادہ تر اس کے بڑے شہروں میں تاشقند تھا، بخارا تھا، تو ہاں ترمز تھا، سمرقند تھا، تو ان میں سے ایک یہ بھی شہر تھا. تو یہ چونکہ وہاں کے تھے تو اس لیے مروزی کے لائے، یعنی شہر کی طرف نسبت ہے. امام ابو بکر الخلال البغدادی، یہ پھر ان کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے. خلال چونکہ انہوں نے بہت زیادہ محفوظ کیا امام احمد بن حنبل کی فقہ کو، تو اس نسبت سے ان کو خلال کہا گیا. حافظے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اچھا، ان کے ایک تھے غلام الخلال. یہ غلام اردو کے معنی میں غلام نہیں ہے، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ انہوں نے ان سے پڑھا کہ وہ ان کے بیٹے ہی معروف ہو گئے. غلام الخلال. شیخ غلام الخلال کے پھر آگے شاگرد تھے ابن حامد الوراق. وراق کہتے ہیں یہ، یعنی یہ کاتب تھے. اچھا، پرانے جو ہمارے بڑے بڑے علماء تھے نا، وہ مطلب کوئی نہ کوئی سکل ان کے پاس ہوتی تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنا مطلب خرچ وغیرہ چلانا ہوتا تھا. تو ابن حامد جو تھے یہ ایک طرف تو بہت بڑے فقیہ تھے. اچھا، یہ جو ساری چین ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ کی چین ہے. ٹھیک ہے. اور بھی چینز ہیں مطلب جن کے ذریعے سے ہمارا علم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ابن حامد الوراق الحنبلی، ان کے استاد سے پھر ابو یعلا الفراء، یہ قاضی بھی تھے، قاضی تھے، اور دوسری طرف الفراء، فراء کہتے ہیں یہ کھالوں کا کاروبار کرتے تھے. ان کے پھر استاد سے ابن عقیل الحنبلی، یہ سارے بغداد میں تھے. ساری یہ ان کے شاگرد تھے نا، یہ آگے شاگرد چل رہے ہیں نا. شیخ غلام الخلال کے شاگرد تھے ابن حامد الوراق، ان کے شاگرد تھے ابو یعلا الفراء، ان کے شاگرد تھے ابن عقیل الحنبلی. پھر ان کے شاگردوں میں ابن جوزی اور شیخ عبد القادر جیلانی. ہاں، یہ ساتھ میں ٹائم لائن بھی ہو جاتی تو ذرا تھوڑا سا. ٹائم لائن اصل میں یہاں نقل نہیں ہو رہی تھی، وہ نیچے موجود ہے. یعنی آپ کی جو سند ہے نا اس میں ٹائم لائن موجود ہے. جو ہم آپ کو سند دیں گے اس کے بیک پہ ٹائم لائن بھی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی. ہارڈ کاپی سر یہ ہورس انگوی کہتے ہیں جی، ہورس یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ سے تھے نا، شیخ عبد القادر جیلانی. جیلان تو بیسیکلی ایک قصبہ ہے نا جس کی طرف ان کی نسبت تھی. ٹھیک ہے. ابن جوزی، جوز کہتے ہیں اخروٹ کو. کہا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں اخروٹ کا درخت صرف انہی کے گھر تھا، اس لیے ان کو ابن الجوزی کہتے تھے. شیخ عبد القادر کو نہیں، علامہ ابن الجوزی کو. یہ جنہوں نے تلبیس لکھی ہے. ہاں، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی. علامہ ابن جوزی بہت معروف ہیں، ان کی کئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ دونوں بیک وقت شاگرد تھے، یعنی کہ ابن عقیل الحنبلی. ہاں جی، یہ دونوں شاگرد تھے. نہیں، شاگرد تو بہت ہوتے تھے، ہم ذرا معروف کا تذکرہ کر رہے ہیں. جن سے وہ چینج. ہاں، سر آپ نے کہا یہ حنفی چین چل رہا ہے، حنبلی اسکول آف. اندر پھر شافعی اور وہ مالکی وہ بھی تو سارے آ رہے ہیں، تو وہ اکٹھے کریٹ کرتے ہیں پیچھے. تو وہ یہ ہے نا کہ امام احمد بن حنبل کے بعد پھر سارے آگے حنبلی ہیں. اوپر اس سے حنفی چلتی ہے اور نیچے ان سے حنفی. ہاں، حنفی نہیں ہے، یہ حنفی تو علیحدہ چین ہے. اس کا نام کیا تھا؟ جی، ان کا نام کیا اس چین کا؟ دیکھیں نا، دو بڑے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے فقہ میں. دو بڑے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے. ایک جس کا مرکز کوفہ تھا تو ان کو اہل الرائے کہتے تھے. اہل الرائے میں پھر ایک بڑا نام امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہے، اور ان کے پھر شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، امام محمد،
ان کا مرکز، ان کا سینٹر کوفہ تھا. کوفہ کہاں پر ہے؟ عراق میں. ٹھیک ہے. دوسرا جو بڑا اسکول آف تھاٹ فقہ میں پیدا ہوا تھا وہ اس کا مرکز مدینہ تھا، اس کا سینٹر مدینہ تھا. تو وہ امام مالک سے پیدا ہوا. امام مالک کے پھر شاگرد تھے امام شافعی. امام شافعی نے دونوں جگہ جا کے علم حاصل کیا. امام شافعی کا اوریجن یہ نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی بیسیکلی مدینہ گئے امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر وہ عراق میں گئے اور وہاں جا کے امام ابو حنیفہ تو اس وقت نہیں تھے، ان کے شاگرد تھے امام محمد، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو امام شافعی نے دونوں اسکول آف تھاٹ سے استفادہ کیا. ڈومیننٹ ان میں جو ہے وہ مطلب کہ مدینہ کا مرکز، اس لیے ہم نے ان کو مدینہ میں دیا. جی جی. اور امام شافعی سے پھر امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا نا. ٹھیک ہے. تو اوپر آپ نے دیکھا نا. پھر امام احمد بن حنبل سے پھر ابو بکر المروزی. بہت سے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں امام بخاری بھی ہیں، لیکن ہم ذرا اس کو فقہی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں نا، کمپیریٹو فقہ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. پھر امام مروزی کے شاگرد تھے ابو بکر الخلال. انہوں نے حنبلی فقہ کی جمع تدوین کا کام کیا بہت زیادہ. پھر ابو بکر خلال کے شاگرد تھے غلام الخلال. پھر ان کے شاگردوں میں ابن حامد الوراق تھے. پھر ان کے شاگردوں میں ابو یعلا الفراء تھے. پھر ان کے شاگردوں میں ابن عقیل حنبلی تھے. پھر ان کے شاگردوں میں ابن جوزی بھی تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے. ٹھیک ہے. تو اب بریلویوں کو بھی ہم سے علم حاصل کرنا چاہیے. کنٹمپریری بھی تھے. یہ ان کے امام ہمارے استادوں میں ہیں. یہ ایک ہی ٹائم کے تھے سر ابن جوزی اور جی 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 ایک کنٹمپریری ہے. کنٹمپریری ہیں یہ. 606 میں ان کی وفات ہوئی نا ابن جوزی کی، 606 ہجری. ابن قدامہ الحنبلی، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بہت حنبلی فقہ کا کام کیا. اچھا یہاں اب بغداد سے شفٹ ہو گیا، مرکز کہاں؟ دمشق. ابن قدامہ کے پھر شاگرد تھے فخر ابن البخاری. پھر فخر ابن البخاری کے شاگرد تھے ابن تیمیہ. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ابن قیم الجوزیہ. ان کو جوزیہ کیوں کہتے ہیں؟ جوزیہ بیسیکلی ایک مدرسہ تھا. ان کے والد اس مدرسے کے وہ تھے ایڈمنسٹریٹر تھے. قیم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کو. تو ابن قیم محتمم کا بیٹا. آپ سمجھیں؟ جوزی پیچھے روڈ ہے، یہ جوزیہ فرق ہے. ہاں جوز اصل میں اخروٹ کو کہتے ہیں نا. تو جوزی اس لیے کہا گیا ان کو کہ ان کے گھر میں اخروٹ کا درخت تھا اور اس پورے علاقے میں اخروٹ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو ابن الجوزی کہا گیا. یعنی کوئی نسبت ہوتی تھی، کبھی شہر کے نام سے معروف ہو جاتے تھے. اب جیسے ابن تیمیہ کو دیکھیں، تیمیہ ان کی دادی کا نام ہے، ان کے نام سے معروف ہو گئے. وہ تو خیر اسی طرح نسبت تھی ابن تیمیہ کے حوالے سے زمانہ طالب علمی میں. تو مطلب وہ ایک لقب کے طور پہ نسبت ہوتی ہے نا، نسبت. جیسے امام ابو حنیفہ سے جب آپ نسبت اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں حنفی. کوئی امام شافعی سے نسبت اختیار کرتا ہے تو شافعی لگاتا ہے. کوئی امام مالک سے تو مالکی لگا لیتا ہے. تو وہ یا نسبت کی ہوتی ہے. تو امام ابن تیمیہ سے اگر کسی نے نسبت کرنی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو تیمی کہے گا، جیسے لاہور سے لاہوری کہے گا. نسبت ہوتی ہے نا. آپ کسی جگہ سے نسبت کر سکتے ہیں، کسی شخص سے نسبت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ آخر میں یا لگا دیتے ہیں، اس کو یا نسبت کہتے ہیں. ہاں اب لکھنا وہ مطلب جب زمانہ طالب علمی میں لکھا کرتا تھا، پھر بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا، بلکہ سوچ کے شعور سے چھوڑا کہ نہیں، اس سے تعصب نہ پیدا ہو. تعصب پیدا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جی آپ ابن تیمیہ کی رائے آ گئی ہے تو اب آپ اس کو ریفیوٹ نہ کریں، آپ کا ان سے کوئی ایسا تعلق بن جائے. جو سر سید مودودی رحمۃ اللہ وہ بھی ابن تیمیہ سے کافی. ہاں نہیں، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، بہت سے لوگوں کو. یہ مطلب ان کی شان وہ ہے جو عام ائمہ میں آپ کو نظر نہیں آتی. یعنی مجاہد بھی تھے، میدان جنگ کے شہ سوار بھی تھے. مطلب جو منگول آ رہے تھے تو منگولوں کا مقابلہ کیا انہوں نے، باقاعدہ جہاد کیا، باقاعدہ جہاد کیا. یعنی آگے نکل کے لیڈ کر کے جہاد کیا. سپہ سالار ہیں، قتال فی سبیل اللہ. یعنی ایسا امام آپ کو مطلب کم کیا نظر ہی نہیں آتا کہ جس کی علمی خدمات بھی ہوں اور اس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہو کہ وہ پوری قوم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا. بہت کم. شاہ اسماعیل. لیکن یہ ہے کہ پھر شادی وادی کوئی نہیں کی تھی انہوں نے. وہ بندہ پھر کیا ایک ہی کام کر سکتا ہے،
بڑے ائمہ نے امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے انہوں نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، بلکہ امام شافعی کے بارے میں بھی آتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے اصل میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا بس. تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. ایک دفعہ ابن قیم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت کوئی فجر کے وقت گیا امام صاحب کی خدمت میں نا، یہ ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے. تو امام صاحب نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو گئے، ذکر کرتے رہے، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا. تو پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی، یعنی فجر کے بعد. پھر کہتے ہیں بس یہ ہمارا صبح کو ناشتہ ہے، اگر ہم نہ کریں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو بہت ماشاءاللہ سے اللہ اللہ کرنے والا. ہاں سر سے ٹاپک چینج ہو جائے گا، لیکن اسی بات سے میں پوچھوں گی کہ اگر قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہیں، حدیث سے بھی تعلق ہے، لیکن سر یہ ایک واقعی ایک فیکٹر ہے کہ یہ جو صبح کا یا جو اذکار ہیں ان کا ایک علیحدہ ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے سر، اس کا ایفیکٹ علیحدہ سے کیسے، جبکہ بیسک تو ہمارا قرآن اور حدیث ہے، اگر وہ چھوڑ دیں تو آپ کے باقی ایسے ہی بالکل ایسے ہی. بس اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہے، ٹھیک ہے. علم میں اور عبادت میں بس توازن پیدا کرنا چاہیے. بہت زیادہ اگر آپ علم کی طرف جھک جائیں گے نا کہ ہر وقت پڑھنا پڑھانا، اور آپ کی عبادت کمزور ہو جائے گی، تو پھر جو ہے نا وہ مطلب انسان بیلنس نہیں رہے گا، وہ شخصیت میں وہ اعتدال اور توازن نہیں رہے گا جو مطلوب ہے. لیکن میں اذکار کا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جیسا منزل کی ہی اگر سمپل ایک بات کریں، اگر جس کی عادت بن جائے تو وہ چھوٹ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ دن جو ہیں اس کے اندر سے وہ چیزیں کچھ نکل رہی ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اللہ سے تعلق کے لیے بہت ضروری ہے صبح و شام کے اذکار وغیرہ، بہت ضروری ہے. اور دعا کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. صبح شام کے اذکار پر ہاں بس صرف علم کے اوپر ہی صرف اکتفا نہ کر لے، بلکہ ابن تیمیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی آیت کی جب تفسیر کرنا چاہتا ہوں تو کوئی 100 کے قریب کتب کو دیکھتا ہوں. اب اس زمانے میں 100 بڑی بات تھی، کوئی پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، یعنی ایک آیت کی تفسیر کے لیے اتنی کتابیں میں دیکھتا ہوں. اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ کھل نہیں رہی. تو میں کیا کرتا ہوں، دمشق کی ویران ترین مسجد میں جاتا ہوں، مطلب جس کو تالے پڑے ہوں، کوئی نہیں اس میں آتا، اس میں جاتا ہوں اور وہاں صحن میں جا کے اپنے یہ جو گال ہے نا، گال یہ میں پھر زمین پہ مٹی میں رگڑتا ہوں اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں یہ کر سکتا تھا، یہ میں نے کر لیا، اب اس کے بعد اب آپ کھول دیں تو کھول دیں. تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ مطلب کیا علم ہمارا اور کیا ہم نے علم کے لیے قربانی دی. خیر، ابن تیمیہ کے شاگردوں میں، ابن تیمیہ کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، امام ذہبی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ابن رجب الحنبلی ہیں. اچھا، ان کو ابن رجب اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے وہ رجب میں پیدا ہوئے تھے. رجب ایک مہینے کا نام ہے. خیر بال، ان کے شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی کے شاگرد ہیں ابن لحام اصل میں لحم سے ہے نا، وہ بیسیکلی گوشت. ان کے جو والد صاحب تھے نا وہ اصل میں قصاب تھے، تو اس لیے ان کو ابن لحام کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑے اصولی ذہن کے تھے. ان کے پھر شاگرد ہیں عبد الرحمن بن سلیمان الدمشقی، ان کے شاگرد ہیں علاء الدین مردابی، ان کے شاگرد ہیں شہاب الدین دمشقی، ان کے شاگرد ہیں احمد شعیقی، ان کے شاگرد ہیں موسیٰ بن احمد الحجاوی، ان کے شاگرد ہیں احمد بن ابی الوفا الدمشقی، ان کے شاگرد ہیں محدث عبد الباقی، ان کے شاگرد ہیں عبد القادر تغلبی، ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن ابراہیم شمری. ہاں، یہ جیسے میں پروناؤنس کر رہا ہوں نا، یہ اس کو یاد رکھنا ہے، شمری اور ہاں تغلبی. تغلب تو بیسیکلی ایک قبیلہ ہے نا، تغلب، تو اس لیے ان کو تغلب کہا جاتا ہے. ان کے شاگرد تھے پھر محمد بن عبد الوہاب التمیمی، جو مطلب بہت زیادہ بدنام بھی ایک لحاظ سے ہوئی ہے یا لوگوں نے کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، یہ جو جن کو وہابی، ہاں جن کے نام پہ وہابی کہا جاتا ہے، یہ ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب. بنو تمیم سے تھے، یہ تمیمی تھے، بنو تمیم سے. ٹھیک ہے، ان کے پھر پوتے ان کے شاگرد ہیں عبد الرحمن بن حسن بن محمد التمیمی. ان سب کا اوریجن پھر مدینہ ہی تھا، حجاز کا علاقہ تھا. ان کے پھر شاگرد احمد بن عبداللہ بن سالم، ان کے شاگرد عبد الحق بن عبد الواحد الہندی، یہ ہندوستان سے تھے. ان کے شاگرد ہیں پھر شیخ بن باز، ان کو کہتے ہیں، پورا نام ان کا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز. پھر ان کے شاگردوں میں عبد الرحمن مدنی صاحب ہیں،
پھر ہم آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے تو یہ جی 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 وہی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ نیچے خیر میں نے دیا ہوا ہے، اس کو میں آپ سے شیئر کر دوں گا، لیکن آپ لوگوں کا وہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ جو آپ لوگوں کو اب دینا ہے، وہ اس کی بھی آپ کو دیدار کروا دیں. اس کے بعد ہماری کلاس میں سے کوئی زبیری لکھ سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم 2 سرٹیفکیٹ ہم نے بنائے ہیں. ایک تو کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، آن لائن والے بہت کوشچن کرتے ہیں، سر سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، ویسے اب میں نے دیکھا آپ لوگوں میں یہ سرٹیفکیٹ کا خمار اتر گیا. اچھا ہے، علم آنا چاہیے بندے کو، نالج ہونا چاہیے اس کے بعد. سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ سرٹیفکیٹ یونیورسٹی والوں نے تھوڑے بانٹ دیے ہیں، سیدھی سی بات. پہلے بھی نہیں تھا، لیکن وہ عام جو عوام ہے نا ان کو بتا دینا کہ ہم سرٹیفائڈ والے ہیں. تو ایک ہے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن، آپ کو تو یہ ہم دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کا یہ سرٹیفکیٹ آئے گا، اور اس میں نے اجازہ بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ اس علم کو آگے کیا کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ چین ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، چین آف ٹرانسمیشن ٹریسڈ بیک ٹو دی ہولی پروفٹ. تو یہ پوری چین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس میں سارے وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا ٹائم لائن آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں موجود ہے. تو یہ اس کے بیک پیج پہ آ جائے گا. ابھی آپ کو اس کی سافٹ کاپی دیں گے، باقی پرنٹ آپ خود نکلوا لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا میں ایک فارم بنا دوں گا گوگل ڈرائیو پہ، تاکہ ہمارے پاس اس کا وہ بھی رہے نا، ادارہ جاتی کوئی ریکارڈ بھی رہے نا. گوگل ڈرائیو پہ ایک فارم بنا کے نا میں شیئر کروں گا. اس میں آپ نے کچھ وہ اپنی وہ دینی ہے پرٹیکولرز، ہاں وہ دینے، آپ نے کچھ معلومات دینی ہے، انفارمیشن دینی ہے. تو ہمارے پاس بھی وہ آپ کا فارمز آ جائے گا، ڈیٹا آ جائے گا. جو آن لائن جو لوگ ہمارے ساتھ کورس کر رہے ہیں نا، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی جو عربی کی ساری کلاسز ہیں کوئی 3 دفعہ دیکھ لی ہیں، ساری فقہ کی 3 دفعہ دیکھ لی. اب دیکھیں اب اتنی محنت تو ہمارے یہ والے بھی نہیں کرتے جو فزیکل کلاسز میں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے پھر ہم نے ایک سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ ہم نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کو ہم دے دیں، جو ہمیں ایک ڈیکلیریشن دے دیں کہ ہم نے یہ ساری کلاسز سنی ہیں آن لائن. ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل سے یہ ہم نے کورس کیا، تو اس کو ہم یہ اسی طرح سے ایک دے دیں گے. لیکن اس کے لیے بھی ہم گوگل ڈرائیو میں ایک فارم بنائیں گے، پہلے ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن دے دیے. اس میں ہم نے اجازہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، اجازہ وہ یہی ہے کہ کوئی پرسنلی اگر کوئی ریکویسٹ کرے گا تو اس کو کوئی تھوڑا سا ایویلویٹ کر کے، کیونکہ کچھ اندازہ نہیں ہوتا، کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے کہ میں نے سنی ہے. ہاں یعنی آپ کو ہم پہ اعتماد ہے کہ ہم جو لوگ تو آ رہے ہیں تو اندازہ آپ کو ہوتا ہے، ایک ویسی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریگولرلی آ رہے ہیں. اور خیر بڑی بات ہے، صحیح بات ہے، اس زمانے میں آپ لوگ سال بھر کے لیے آئے ہیں، گرمی میں، سردی میں، ٹھنڈ میں، ہر قسم کا موسم آتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں تو 4 موسم ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے ریگولرلی آنا. دیکھیں ہم نے 70 لوگوں سے یہ کلاس شروع کی تھی. آپ کو پہلے دن 70 لوگ تھے، اور 70 میں سے اب دیکھیں 10% رہ گئے. ٹھیک ہے، 10% رہ گئے. لیکن حقیقت میں سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے نا کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ 5% بھی بہت ہوتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے 2%، 5% بھی بہت زیادہ ہے. تو 10% تو بہت زیادہ ہیں، 10% تو بہت زیادہ ہے. مطلب آپ لوگ بھی اگر صحیح جا کے سوسائٹی میں کام کریں تو بہت کام کر سکتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ، لاکھوں لوگوں کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. چلیں بہرحال یہ درمیان میں ایسی بات آ گئی اس کی کہ جی سند اور سرٹیفکیشن وغیرہ کی، تو یہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے. اس کے بارے میں بتا دیں مجھے، آپ نے انسٹیٹیوٹ کا نام لکھا ہے. ہاں انسٹیٹیوٹ، یہ ہم نے شروع میں نا اس کا نام رکھا تھا انسٹیٹیوٹ آف اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز. اس پہ اصل میں نے کام کیا تھا کچھ، اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز، یعنی سوشل سائنسز اور جو ہماری ہیومینٹیز کی علوم ہے نا، ان کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں اس وقت جتنی بھی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز، یہ سائیکالوجی ہو گئی، آپ کی ہسٹری ہو گئی، اکنامکس ہو گئی، یہ سب جو ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارا تو الہادی ہے، ایتھیسٹک اپروچ. ہاں ایتھیسٹک اپروچ ہے. مطلب انہوں نے ایک اور کام کیا نا، انہوں نے ایوولوشن ہر چیز میں ڈال دیا. ہسٹری میں ایوولوشن ڈال دیا. ٹھیک ہے، ہیگل کی تھیوری لے آئے
کارل مارکس کی تھیوری لے آئے, وہ سب کیا ہے, تھیسس ہے, اینٹی تھیسس ہے, سنتھیسس بنا, بس یہ تاریخ جو ہے نا وہ بس اسی کے اوپر حرکت کر رہی ہے. پالیٹکس میں ایوولوشن لے آئے, ٹھیک ہے, کہ پہلے جو ہے فیوڈل سسٹم تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آیا کیپٹلزم آیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوشلزم آ گیا. اسی طرح انسان جو ہے وہ اس کا پولیٹیکل سسٹم آہستہ آہستہ ایوالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بایولوجی میں تو پہلی ایوولوشن تھا, آپ کی تھیوریٹیکل فزکس کے اندر ایوولوشن لے کے آ گیا, بگ بینگ کا نقطہ نظر, اور پھر یہ وہ پتہ نہیں اب ہبل کیا کچھ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سائنسز ہوں یا سوشل سائنسز ہوں, ہر علم کو ایوولوشن کے اوپر کھڑا کر دیا. یعنی ایوولوشن کا ایک جو نظریہ ارتقاء تھا وہ ڈارون بھی بیسیکلی تو پریسٹ تھا, ایک پادری تھا, آپ کہہ لیں مولوی تھا. وہ بہرحال ان کو ایک خزانہ ہاتھ لگ گیا, خدا کا تو انہوں نے انکار کرنا تھا, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اپنی. تو انہیں لگا کہ جی اب یہ بہترین جسٹیفیکیشن آ گئی, اپنی ہر سائنس کو اس کے اوپر کھڑا کر دو, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سائنس, سوشل سائنس ایوولوشن کے اوپر کھڑی ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے اس میں ہر سائنس میں, ظاہری بات ہے کوئی ہم نے کوئی قرآن اور حدیث ڈالنے کی بات, پرسپیکٹیو دینا ہوتا ہے آپ نے. اور وہ پرسپیکٹیو کیا ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ کریشن ہو, آپ کا کوئی کریٹر ہے, بس اتنا سا پرسپیکٹیو آپ دے دیں کسی بھی علم کو, ٹھیک ہے. یعنی کہ اسلامی فلسفی کے ساتھ پرسپیکٹیو. ہاں, آپ اپنی ہسٹری کو اور آپ اپنے سوشل سائنسز کو, اکنامکس کو, پالیٹکس کو, ان سب کو جو ہے وہ آپ دوبارہ کیا کریں, اسلامائز کریں. جیسے آج کل بات ہو رہی ہے, اسلامک اکنامکس کی بات ہو رہی ہے, اسلامک سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے, بڑی اچھی چیز. اسلامک سائیکالوجی بہت اس میں کام تو اسی طرح سے پھر انہوں نے کمپیریزن کر دیتے ہیں, جیسے کر دیتے ہیں کہ جمہوریت اور خلافت کا, یا جمہوریت اور ہاں نہیں, اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی تو کوئی کریٹو ورک کرنا چاہیے, بات ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو لوگوں نے جگاڑ لگایا نا. اسلامک بینکنگ کیا, اسلامک بینکنگ یہ وہی کنونشنل بینکنگ کو جو ہے وہ آپ نے ڈنٹنگ بینڈنگ کر کے اسلامک بینکنگ کے نام سے وہی پروڈکٹس جو ان کی تھیں آپ نے لانچ کر دیں, نئی اصطلاحات, اسلامی اصطلاحات کے ساتھ, اجارہ اور مرابحہ اور فلاں فلاں. یہ نہیں, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ان کو کریٹو ورک کریں, نیا کام لے کے آئیں. آپ دیکھیں پوسٹ ماڈرنسٹوں نے یہ کام کیا, انہوں نے ماڈرنٹی کے مقابلے میں اپنا ایبسٹریکٹ آرٹ لے کے آئے, ٹھیک ہے. بے مقصدیت پیدا کرنی تھی نا, انہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ لے آئے. ایک آرٹ وہ تھا جو ماڈرنٹی نے پیدا کیا تھا, وہ کیا تھا کہ پرپسفل آرٹ تھا, ٹھیک ہے, کہ آرٹ کا کوئی مقصد تھا. ماڈرنٹی اسی اصول کے اوپر کھڑی تھی نا, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو ریشنلائز کر رہی تھی. انہوں نے کہا زندگی کو مقصد ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ یہی تھی نا, تو انہوں نے ایبسٹریکٹ آرٹ پیدا کر دیا. انہوں نے کہا ہاں بس ڈھونڈتے رہو اس کے اندر کیا ہے. مطلب اتنی مہنگی شاہکار فن پارے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس میں سوائے ترچھی لکیروں کے اور کیا ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ اسی کا نام ہے. سر وہ کیلا جو لٹکا دیا تھا, وہ کیلا تھا یہ, ہاں ملینز پولو میں ہول کیوں ہے, ہمارے یہاں بڑے بڑے تھے وہ بھی ہول, اب سوچتے رہو ہول کیوں ہے پولو میں. عجیب بس تماشا سا ہے. سر ایک اور کام جیسے سوشل سائنس میں ہے کہ جو ویسٹرن تھاٹ آئی ہے وہ تو انگلش میں ہے, جیسے ہمارے سیمسٹر میں اب وہ انگلش میڈیم ہی پڑھاتے ہیں, تو اس کے کمپیریٹیولی جو مسلم ہیں سوشلسٹ ہیں, جیسے ابن خلدون ہے یا سید مودودی کا کام ہے, اب یہ انگلش میں نہیں ہے, یہ اردو میں ہے سارا, یا عربک میں اردو ٹرانسلیشن ہوئی, پھر آگے اب انگلش میں فردر نہیں ہے یہ کام. لیکن وہ جیسے پلیٹو ہے, سوکریٹیز ہے, ارسطوٹل ہے, یہ سارے انگلش میں آپ کو مل جاتے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹس بڑا اچھا اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو اردو بیچ میں آ جاتی ہے نا مسلمس کی, تو یہ بھی کام ایک کرنے والا ہے کہ اس کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کو بھی کام ہونا چاہیے. سر اس میں جو ہمارے سرٹیفکیٹ ہے ان میں نام بھی لکھا ہوگا, نام. ہاں آپ کا نام ہوگا پورا, کیوں نام کے بغیر ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ دے کے. کیا اپنا نام اچھا لگے گا ایک پوری چین میں ہمارا 37. چل ٹھیک ہے, لکھ دیں گے. اور فرنٹ پہ بھی ادھر وہ پرنٹ ہو کے نکلے گا نا, دیکھیں نا یہاں یہ لکھا ہوا ہے نا محمد سن آف محمد, ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کا نام آئے گا نا, پیچھے بھی لکھ دیں گے. چلیں جی پھر کافی آج اتنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.